خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو کل ہے حدیث مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف آخر اہل النار خروجا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس آخری بندے کو، دوزخیوں میں سے اس آخری بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں نکلے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ رجل یخرج منہا زحفا، ایک بندہ قیامت والے دن، ایک بندہ جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا، وہ اپنی پیٹھ کے بل گھسڑتا ہوا نکلے گا جہنم سے۔ فیقال لہ انطلق، اس سے کہا جائے گا جاؤ، فادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ، اٹھو جاؤ چلو اور جنت میں چلے جاؤ۔ قال فیذهب لیدخل، وہ بندہ جائے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو، ادھر سے نوید ملے گی، نجات ملے گی، اور ادھر یہ بندہ جنت میں جائے گا، داخل ہوگا۔ اب جب جنت کے دروازے پر جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، جب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا تو وہاں جا کے دیکھے گا اتھے تو جگہ ہی پورا ہے، یعنی جو یہ دیکھے گا اس کے مطابق تو لوگوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال رکھی ہیں، اپنی اپنی سیٹیں سنبھال رکھی ہیں، اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی منزل سنبھال رکھی ہے۔ فَيَرْجِعُ، یہ واپس پلٹے گا، فَيَقُول، اور آ کر کہے گا ربی، اے میرے اللہ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، بندے تے اپڑے بیٹھے ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی جگہ تو لے رکھی ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ اس سے کہا جائے گا تجھے وہ وقت یاد ہے جس وقت میں تو تھا؟ مقصد یہ ہے کہ جس وقت میں تو تھا، اس کی شرح میں لکھا ہے جس وقت میں تو تھا تو وہ زمانہ ایسا تھا، وہ جگہ ایسی تھی کہ جب تم کسی جگہ جاتے تھے تو اس جگہ میں اگر جگہ پور ہوتی تھی تم جا نہیں سکتے تھے۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایسی کیفیت نہیں ہے، تم جانتے ہو کس زمانے میں تھے؟ فَيَقُولُ نعم، کہے گا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ فَيُقَالُ لَهُ، اب اس سے کہا جائے گا تمنا، آرزو کرو، تمنا کرو، بولو کیا چاہتے ہو؟ قَالَ فَيَتَمَنَّا، تو وہ بندہ جو ہے جو دوزخ سے نکالا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، التجا کرے گا، مانگے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَهُ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، اس کی رحمت جواب دے گی بندے جو تم مانگ رہا ہے تجھے وہ بھی دیا اور دنیا کی بنسبت 10 گنا زیادہ بھی دیا۔ اب جو اگلا جملہ ہے نا وہ پنجابی میں سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ بندہ پتہ کہنے لگا قالا، راوی کہتے ہیں فیقول اتسخر بی وانت المالک، ات جگہ تے ہے کوئی نہیں، یعنی اس کا ترجمہ جو ہے نا اوریجنل، اس کا ترجمہ وہ یہ بنتا ہے کہ کریم ادھر تو وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں، اتسخر بی وانت المالک، تو بادشاہ ہے اور مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، جو تیری شان کے لائق ہے، وہ ادھر تو میں دیکھ کے آیا ہوں، ادھر تو کچھ بھی نہیں، اور تو فرما رہا ہے کہ تجھے جو مانگ رہا ہے وہ بھی دیا اور 10 گنا زیادہ بھی دیا۔ تو آگے کیا جواب ملتا ہے؟ راوی کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، راوی فرماتے ہیں اب میں نے حضور کو دیکھا، حضور مسکرائے اور آپ کے جو دانت مبارک ہیں وہ ظاہر ہوئے، کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی جنت تو بڑی وسیع ہے، جنت اتنی وسیع ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 فلور ہیں، مثال آپ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 100 درجے ہیں، 100 منزلیں ہیں، ٹھیک؟ ان 100 منزلوں میں ایک منزل اور ایک درجے کی وسعت اتنی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ اور جو کچھ ہے یہ سارا کچھ ایک درجے میں سما جائے، اتنی وسیع جنت ہے۔ تو اب اس بندے کو جو دکھایا گیا اس نے ویسے بولنا ہے، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ جو تم مانگ رہا ہے تجھے وہ بھی دیا جائے گا اور دنیا کی بنسبت 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔
اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیں اور اس کی رحمت پر ایسا یقین رکھیں، ایسا اعتماد رکھیں کہ اس اعتماد اور یقین کی بدولت ہماری بخشش ہو۔ اس یقین اور اس اعتماد کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی باتیں اتنی زیادہ ہیں اور ایسی ایسی ہیں کہ جب کہیں یہ چیپٹر کھولا جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ایسا ہے، بالفرض اگر جنت میں جانے والا اکیلا بندہ ہو تو مجھے یقین اتنا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اللہ سے ڈر اور خوف بھی ایسا ہے کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ ایک ہی بندہ دوزخ میں جائے گا تو مجھے اتنا ڈر ہے کہ وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ یعنی دونوں طرف کو لے کر چلنا ہوگا۔ گاڑی جب ڈرائیور چلاتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ صرف ایک طرف دیکھتا ہے، وہ بچے گا تب جب دونوں جانب دیکھ کر چلے گا۔ آپ تجربہ کر لیں، نہ کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان نہ ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف ایک سائیڈ دیکھ کر چلے؟ یہاں بھی ایسی کیفیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضور قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ حساب کون لے گا قیامت والے دن؟ فرمایا اللہ۔ اچھا پھر تو خیر ہے، صحابہ کرام کہنے لگے یہ عجیب بات کر رہا ہے، بھی حساب اگر رب لے گا تو پھر خیر ہے۔ پوچھا خیریت تو ہے، یہ کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگے وہ نا معاملہ یہ ہے، ویسا کریم ہے کہ اگر قادر ہو تو بخش دیتا ہے، حساب لے تو آسان لیتا ہے، تو جب لینا ہی اس نے ہے تو پھر پرواہ کس بات کی؟ یہ اس کا اپنا انداز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھلی چھٹی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم رحمت کی باتیں کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یعنی ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی، امام شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الروض الفائق میں پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک مبلغ تھا، ایک تقریر کرنے والا بندہ تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا تھا، واعظ تھا، تو وہ عذاب کی اور یہ اس طرح کی باتیں وہ زیادہ کرتے تھے۔ تو جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا تو فرمایا بھی ادھر چل، مالک کیا ماجرا ہوا؟ خواب میں کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری تو پکڑ ہوئی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھی تو میرے بندے نو ڈرانا ہی نہیں ہے، مطلب میری رحمت سے دور کرتا تھا تو نے۔ تو یہ اس کا ایک انداز ہے، وہ پکڑ بھی فرما لیتا ہے، بات چھوٹی سے چھوٹی بات میں پکڑ فرما لیتا ہے، اس نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہے۔ یہ کیفیت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کیفیت بھی ہے کہ لاکھوں لاکھ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بھئی 10 لاکھ بندے تو ہر افطار میں بخشے جاتے ہیں، پھر جمعے والے دن ہر گھڑی کے بدلے میں بخشے جاتے ہیں، پھر جتنے سارے ماہ رمضان میں بخشے جاتے ہیں اس کے برابر لیلۃ القدر میں بخشے جاتے ہیں، پھر جتنے لیلۃ القدر میں اور سارے بخشے جاتے ہیں، اور ساری تعداد کے برابر 29 کو بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت کو بھی سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ڈریں گے بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ساری مثالیں موجود ہیں، حضور کے انداز میں سارا کچھ موجود ہے۔ حضور نے رب کی رحمت کے قریب بھی کیا اپنے غلاموں کو، مسلمانوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا بھی ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندے، یعنی ایسے بندے کہ جو بچپن سے وہ پیدا ہوتے ہی ولی تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی رحمت کی طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ واقعی بڑا کریم ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ آپ اگر جو آپ کے زیر دست لوگ ہیں، یعنی جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ کی زیر سرپرستی ہیں، تو اگر وہ ایک دن غلطی کریں گے آپ کچھ نہیں کہیں گے، دوسرے دن کریں گے کچھ نہیں کہیں گے، تیسرے چوتھے دن آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، چوتھے دن، پانچویں دن، بلکہ جہاں کہیں آپ کا زیادہ بس نہیں چلتا، آپ وہاں بھی عجیب سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ بار بار غلطی کر رہا ہے، یہ بار بار غلطی کر رہا ہے، یہ بار بار غلطی کر رہا ہے، اور نہ صحیح تو آپ اپنے دل و دماغ میں اس کے بارے میں تاثر، وہ برا تاثر رکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ یعنی ہم 2-4 بار درگزر کر سکتے ہیں، 5-7 بار درگزر کر سکتے ہیں، اور ہم کہیں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے،
پھر بھی ہم معافی نہیں دیتے۔ وہ دیکھیں کیسا کریم ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا۔ ہم صبح غلطی کرتے ہیں وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، ہم 2 گھنٹے بعد کرتے ہیں ہم پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، ہم پھر 2 گھنٹے بعد کرتے ہیں ہم پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں لوگ سارا رمضان مسجد میں رہتے ہیں، آگے پورا سال مسجد میں نہیں آتے، اگلے رمضان پھر آتے ہیں وہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ صبح اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتے، کام کاج پہ نکلتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فرماتا ہے کہ چل تو کرو باہر نکل تو روڈ پہ آئے گا، نہیں، وہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جو سورج اپنی اگر توانائی اور اپنی جو نا وہ کام اپنا کر رہا ہے تو وہ جیسے نماز پڑھنے والے پر کر رہا ہے ویسے اس پر بھی کر رہا ہے، جیسے باقی معاملات باقیوں کو ہو رہے ہیں وہ اس کو بھی ہو رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا، جو اس کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا۔ یہ اس کی شان کریمی تو ہے، یہ اس کی شان رحیمی تو ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی ذات کے قریب ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے رحمت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔